کہ منظور بھائی جب غامدی صاحب سے متعلق ہوئے تو سن 2006 میں استاد مکرم جاوید احمد غامدی صاحب کے مکتب کے باہر ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کے منہ میں رکھ کے گولی ماری گئی، اور وہ گولی آج بھی ان کے جسم میں موجود ہے۔ منظور بھائی، آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو اپنی مظلومیت کی داستان سنا کے لوگوں سے کوئی جذباتی عقیدت اپنے آپ سے وابستہ کریں، لیکن محض بیان واقعہ کے طور پہ اور اس پہ کوئی عبرت کا پہلو جو آپ بیان کرنا چاہیں، پورا ایکسپیرینس تھا کیا؟ مختصر آپ بتائیں کب ہوا، کیسے ہوا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھا، اس کا تھوڑا سا پس منظر بھی ہے، وہ یہ کہ اس وقت بہت زیادہ انتہا پسندی پاکستان میں تھی، مختلف جماعتیں، مختلف تحریکیں خاص طور پر انتہا پسندی دہشت گردی کے طریقے پر اپنے معاملات کو آگے بڑھا رہے تھے، اور ادارے کو بھی تھریٹس وصول اور ادارے کو بھی تھریٹس آ رہے تھے۔ اس میں استاذ کے ساتھ ساتھ بعض اوقات میرا نام بھی آ جاتا تھا، کیونکہ میں رسالے کا مدیر بھی تھا، ادارے کے اندر بھی بڑی بنیادی ذمہ داریوں پر فائز تھا۔ تو اس میں جو خاص واقعہ یہ ہوا کہ میں نے، اور میرا ہمیشہ سے، میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا، میرا طریقہ یہ تھا کہ میں استاذ کے افکار کو، استاذ کے نقطہ نظر کو تحریر میں منتقل کرتا تھا۔ تو اس وقت ایک بڑی بحث چھڑی ہوئی تھی، اس بحث کو، اس میں استاذ کے نقطہ نظر کو میں نے اشراق کے اداریے کے طور پر بیان کیا، اور جب میں نے اداریے کے طور پر اس کو بیان کر دیا تو اس پر شدید مزاحمت ہوئی۔ اسی کے نتیجے میں مجھے بھی تھریٹ آیا، استاذ کے حوالے سے بھی اس طرح کی بات ہوئی کہ اگر آپ اس سلسلے کو، اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو پھر آپ کی جانوں کی خیر نہیں ہے۔ تو بہرحال میں اسی تناظر میں جب میرا اداریہ سامنے آیا، یہ کوئی پہلی آپ سمجھیں کہ 1 اگست کی بات ہے 2006 کی، اور جب یہ واقعہ ہوا یہ 23 اگست کا واقعہ، اور اس وقت استاذ کے حوالے سے، ہمارے کام کے فکر کے حوالے سے بڑی ایک منفی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ میں جا رہا ہوں تو ایک گاڑی ذرا فاصلے پر، المورد کے دفتر کے باہر ہی، المورد کے دفتر کے باہر، تو ایک گاڑی ذرا فاصلے پر آ کر رکی، تو میں اپنے دھیان میں چلتا رہا، میرے ساتھ میرا ایک ساتھی بھی موجود تھا، تو پیچھے سے 2 افراد آئے ہیں، ان میں سے ایک نے بڑے زور سے میرے پیچھے ایک طرح سے ہاتھ مارا ہے، تھپڑ مارا ہے۔ تو میں نے اچانک اس کی طرف دیکھا، اس نے مجھے تھوڑا سا پہچانا، اور اس کے بعد اس نے میرے منہ میں اپنی گن رکھی اور اس کو فائر کر دیا۔ منہ کے اندر گن رکھ کے اس نے گولی؟ جی جی۔ اچھا۔ تو وہ ظاہر ہے کہ یہ چند لمحوں کے اندر یہ سارا واقعہ ہو گیا، اتنا معاملہ ہی نہیں تھا کہ سنبھلنے کا موقع ملے، میں گر گیا اس کے نتیجے میں، اور اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ اس وقت بالکل ہو گیا ہے، یعنی اس وقت میرے ساتھ وہ معاملہ ہو گیا ہے جو انسان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کا معاملہ ہو۔ اچھا، کیا فیلنگ کیا ہوتی ہے اس وقت؟ میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تو کبھی گزرے نہیں اس سے، اور ایک سوچتے ہیں یعنی جب گولی لگی آپ کو تو بے ہوش نہیں ہوئے آپ؟ جی نہیں۔ اچھا، یعنی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ یہ ہوا کہ میں بالکل، میرا ذہن اور ہر چیز مجھے نظر بھی آ رہی تھی، میں ایکٹیو تھا۔ گولی اصل میں میرے دانت بند ہو گئے، میرا جبڑا جو ہے وہ بالکل اندر والے سائڈ اس کی ختم ہو گئی، اور خون کا ایک فوارہ جو ہے وہ منہ سے نکل رہا تھا، میرے سارے کپڑے اس سے لہو سے شرابور ہو چکے ہوئے تھے۔ پھر بہرحال میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اور میرے ساتھی جو ہیں انہوں نے ایک گاڑی روکی اور اس میں مجھے بٹھا کر ہسپتال کی طرف لے گئے۔ اس میں جو دلچسپ چیز ہے، دلچسپ کہیے یا عبرت انگیز کہیے، تو اس میں جو صورتحال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بالکل ایکٹیو تھا، میرا دماغ پوری طریقے سے چل رہا تھا۔ تو اس میں جو پہلا مرحلہ ہے، آپ سمجھیے کہ 2-4 ابتدائی منٹ جو ہیں، ان 2-4 ابتدائی منٹس کے اندر میں کیا سوچتا رہا، میں اپنے گھر کے بارے میں، اپنی فیملی کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے خیالات آتے رہے، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں خیال میں آئیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ 2 منٹ 3 منٹ اس سے زیادہ نہیں۔ پھر اگلا مرحلہ بہت عجیب و غریب ہے، وہ یہ ہے کہ پوری کی پوری فلم ایک طرح سے ماضی کی میرے سامنے چلنی شروع۔ اچھا، زندگی کی ریل، پوری زندگی کی ایک طرح سے ریل یا ایک طرح سے ایک ویڈیو چلنی شروع ہو گئی، اور اس کے اندر پوری فہرست بن گئی۔ عجیب واقعہ، پوری فہرست بن گئی کہ جس میں ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اعمال کی لائن آ رہی ہے جو میں سمجھتا تھا کہ میرے اچھے اعمال ہیں، اور دوسری طرف ان اعمال کی ایک فہرست بن رہی ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک ایک چیز، ایک ایک واقعہ مشہود ممثل ہو کر میرے سامنے آ رہا ہے، منفی اور غلط کام بھی اور اچھے کام بھی۔ تو بار بار دماغ کیا کہہ رہا ہے، وہ بیلنس ہو رہا ہے کہ وہ جو غلط کام کیا ہے، وہ جو خراب کام کیا ہے، وہ اس سے بیلنس ہو جائے گا، وہ جو ایک ذاتی کی ہے، وہ جو ایک خرابی کی ہے، وہ جو گناہ کیا ہے، وہ اس سے بیلنس ہو جائے گا۔ تو یہ کسر و انکسار، یہ معاملہ خود بخود دماغ کے اندر چلتا چلا جا رہا تھا۔ بالآخر جب وہ نتیجہ کوئی نہیں نکل رہا، یعنی یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ معاملہ کامیابی کی طرف جائے گا یا ناکامی کی طرف جائے گا، خوف کی انتہائی کیفیت تھی کہ اب خدا کے حضور میں پیش ہونے والا ہوں، اب زندگی کا معاملہ ختم ہو چکا ہوا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں اب یہی اعمال ہیں، یہی تصویر ہے جو وہاں بھی چلنی ہے اور یہی اعمال ہیں۔
تو بار بار زبان پر ایک ہی بات آ رہی تھی کہ پروردگار مجھے معاف کرنا، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، کسی طرح مجھے معاف کر دینا، کیونکہ موقع تو دوبارہ ملنے والا نہیں ہے، لیکن ایک ہی موقع ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی صورت ہے، آپ اپنی رحمت فرمائیں اور اپنی رحمت کے ذریعے سے مجھے میرے تمام جو غلط اعمال ہیں ان کے حوالے سے مجھے چھٹکارا دیں اور بخشش کی کوئی صورت میرے لیے پیدا کریں۔ تو یہ بار بار یہ احساس، بار بار یہ چیز پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ یہ واقعہ تو جو ہوا سو ہوا، بالآخر تھوڑی دیر بعد پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دے دی ہے، سلامتی سے فیضیاب کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد کم و بیش 1 مہینہ میں ہسپتال کے اندر رہا، ہسپتال کے اندر، ہسپتال سے باہر بے شمار وعدے کیے، ذہن کے اندر، نفسیات کے اندر کیفیت یہ تھی کہ یہ کیفیت یا اللہ ساری عمر میرے اوپر قائم رہے، خدا سے محبت کا تعلق، خدا کے ساتھ گڑ گڑانے کا تعلق، بار بار کسی نہ کسی بات پر یہ خیال آ جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کرم نوازی فرمائی ہے، ایک موقع مجھے اور دے دیا ہے اور یہ چانس دے دیا ہے کہ میں اگر دوبارہ اپنے معاملات کو جو خراب رہ گئے ہیں ان کو بہتر کروں گا تو میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کے اس رحمت کا مستحق ہو سکتا ہوں۔ تو یہ بار بار اس کی شکر گزاری بھی تھی اور اس کا احساس بھی تھا کہ اب کسی غلط کاری کی طرف، کسی گناہ کی طرف، کسی ایسی چیز کی طرف نہیں جانا جو میرے لیے نقصان کا باعث ہو۔ لیکن بہرحال یہ میں ایک بڑی ضروری بات آپ سے اور آپ کے توسط سے باقی لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ہوا کیا اس کے بعد؟ ہوا یہ کہ طے کیا، بے شمار وعدے کیے، 3 مہینے گزرے ہوں گے اس کیفیت پر، یا زیادہ کچھ کم کر لیں کچھ زیادہ کر لیں، 3 مہینوں کے بعد میں وہی انسان تھا جو اس سے پہلے کا انسان تھا، وہی احساسات، یہ واقعات آہستہ آہستہ، اب اس کو بھی ایک 10-15 سال گزر گئے ہیں، یہ واقعات آہستہ آہستہ ایک واقعے کی، ایک یادداشت کے طور پر ضرور ذہن میں موجود ہیں، لیکن کیا میں وہی انسان ہوں جو ان 3 مہینوں کے اندر موجود تھا؟ میرا احساس یہ ہے کہ میں اس کی خواہش کرتا ہوں کہ کاش میرا پروردگار مجھے اسی کیفیت میں دوبارہ لے جائے جن میں میں ان 3 مہینوں کے اندر میں موجود تھا۔ میں نے استاد سے بھی بات کی اس کے بعد، انہوں نے بھی اسی کی طرف توجہ دلائی کہ اصل میں انسان یہی ہے، انسان کا جو وجود ہے وہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ وہ انسان بھولنے والا ہے، اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کو آسائش ملتی ہے، جب اس کو راحت ملتی ہے، وہ غم کو، وہ اپنے پرابلم کو بھول جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ اس سے جو چیز حاصل ہوتی ہے، آخر میں عرض کروں گا کہ اس کو یہ بار بار اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ انسان کی یہ خامی ہے، اس کے ساتھ جو بھی واقعات پیش آئیں ان کو وہ اپنی زندگی کا ایک طرح سے آئینہ بنائے، ان کے اندر ہر روز اپنے آپ کو دیکھتا رہے، اپنا احتساب کرتا رہے، تبھی اس کا امکان ہے کہ وہ موقع جب خدا کی عدالت سامنے ہوگی وہ اس میں اپنے آپ کو پیش کرنے کی ہمت کر سکے گا، اور اس کی رحمت ہی سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ مجھے بھی اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کو اسٹیبلش کرنا چاہیے، اس چیز کو کھڑے کرنا چاہیے، اس چیز کو استوار رکھنا چاہیے کہ پروردگار میں آپ کی معافی ہی کا خواستگار ہوں، میں اس قابل ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنے اعمال کی بنیاد پر اس جنت کا مستحق ہو سکوں، آپ کی معافی اور آپ کی رحمت ہی ہے جو میرے لیے بخشش کا سامان کرے گی۔ منظور بھائی بہت ہی خوشی ہوئی اور بڑی ہی بصیرت آموز اور بڑی جس کو آپ کہتے ہیں دل آویز اور ایسی باتیں، ایسی فطری باتیں جو سچے انسان کی زبان سے نکلتی ہیں لوگوں کے سامنے آئی۔ میں شکر گزار ہوں آپ غم سینٹر تشریف لائے اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ یہاں پر آتے رہیں گے، اور آپ لوگ بھی بہت جلد انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی ان کی بہت ساری ویڈیوز دیکھیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔